صورتحال آپ کے سامنے ہے، حکومت تذبذب کا شکار ہے، آئی ایم ایف حکومت کو آلو برانچ دینے کو تیار نہیں ہے۔ اسحاق ڈار صاحب بالآخر آپ اس تدبیر پر پہنچے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نہیں مانتا آئی ایم ایف تو نہ مانے، بھاڑ میں جائے۔ وے فارورڈ کیا ہوگا اب سر اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، آپ نے جو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب انٹروڈکٹری انالیسس کی ہے، اس کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان جو ہے اس وقت ہمارے جو فارن ایکسچینج ریزروز ہیں وہ تقریباً $4 ارب پہ گر چکے ہیں، اور اس سے بڑے مشکل سے درآمدات 1 مہینے کے ہم فائنینسنگ کر سکتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سال کے آغاز میں، جون کے اینڈ میں پچھلے سال پاکستان کے جو ریزروز تھے وہ تقریباً $9.8 ارب تھے۔ تو اس عرصے میں تقریباً آپ دیکھیے کہ 11 مہینے میں ریزروز میں تقریباً آپ یہ دیکھیے کہ $6 ارب کے لگ بھگ کمی آئی ہے۔ اس رفتار سے تو اگلے کچھ ہفتوں اور مہینوں میں تو ہمارے پاس پیسے نہیں بچیں گے۔ اس لیے بہت سخت پریشانی اس بات کی ہے کہ آنے والے دنوں میں پاکستان اپنے جو ہمارے کمٹمنٹس ہیں، ری پیمنٹ کی آبلیگیشنز ہیں، وہ ہم کس طرح میٹ کریں گے، اور اس لحاظ سے اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ آئی ایم ایف کی چھتری رہے گی یا نہیں رہے گی۔ اس وقت جو پوزیشن ہے وہ آئی ایم ایف کا پروگرام ہر چیز کے باوجود جو ہے وہ اس وقت مشکل سے آپ اس کو جون 30 تک لے جا سکتے ہیں۔ اس وقت اس دوران بھی ایک انسرٹنٹی موجود ہے، اس لیے کہ نوا ریویو تقریباً 6 مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک پورا نہیں ہو پایا ہے، اور البتہ جون 30 کے بعد انسرٹنٹی بالکل جسے کہتے ہیں پیک پہ آ جائے گی۔ اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان دیوالیے کے بہت قریب آ چکا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ آگے چل کر خدا نخواستہ جس طرح آپ نے سری لنکا کا بتایا ہے، ہمارے ہاں بھی یہ حشر نہ ہو۔ رائٹ ڈاکٹر صاحب، عام آدمی کا تو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے وہ مہنگائی کی صورت میں ہے، کوالٹی آف لائف لوگوں کی ڈیٹیریوریٹ ہو رہی ہے۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ غریب آدمی پس رہا ہے، اب تو مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس آدمی کی بھی چیخیں نکل چکی ہیں۔ اگر ایک شخص 1 لاکھ روپے میں اگر گزارا کرتا تھا مہینے میں، اب وہی گزارا کرنے کے لیے اس کو 3 لاکھ روپے کم از کم چاہیے۔ ویلتھ کی سرکولیشن کم ہو چکی ہوئی ہے، انفلیشن کے ساتھ ساتھ ان امپلائمنٹ بڑھ رہی ہے، ایک شدید اکنامک کیوس نظر آ رہا ہے۔ 14 مہینے کی یہ حکومت ہے، پرابلم کہاں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ یہ کیوں نہیں سنبھال پائی؟ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری جو اس وقت کی حکومت ہے، انہوں نے آغاز میں سمجھتا ہوں بڑی مناسب کوشش کی۔ آئی ایم ایف کا پروگرام جو ایک طرح سے ختم ہو چکا تھا پچھلی حکومت کے لاسٹ منٹ حرکتوں کی وجہ سے، تو آغاز میں انہوں نے بڑی اچھی کوشش کی اور محنت کر کے جون کے مہینے تک اگریمنٹ پھر سے جاری ہو گیا، اور سپٹمبر کے مہینے میں نوا ریویو کا آغاز ہوا، اور ہمیں $1.2 ارب بھی آئی ایم ایف سے ملے۔ اس کے بعد میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب تبدیلی آئی ہمارے فائنینس کی لیڈرشپ میں، تو اس کے ساتھ ساتھ پالیسیز میں بھی نمایاں طور پر بہت بڑی تبدیلی آنا شروع ہو گئی، اور ڈیویشنز شروع ہو گئے فرام دی اگریڈ پروگرام، جو لیٹر آف اگریمنٹ ہم پاکستان نے دستخط کر کے دیا تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے، میں 2-3 آپ کو ایگزامپلز دے دیتا ہوں۔ ایک تو سب سے بڑا ایگزامپل یہ تھا کہ ایکسچینج ریٹ روپے کی قدر پہ جو اگریمنٹ ہوا تھا کہ یہ مارکیٹ ڈٹرمنٹ ہوگا، مگر سپٹمبر کے بعد میں کوشش یہ گئی کہ کسی طرح سے اس کے موومنٹ کو کنٹرول کیا جائے، اور اس کے نتیجے میں روپیہ جو ہے وہ اوور ویلیوڈ ہونا شروع ہوا، اور جب امپورٹس میں اضافہ ہوا تو فزیکل کنٹرول یعنی کہ ایل سیز کو روکنا شروع کر دیا۔ یہ سب نامناسب تھا۔ ساتھ ساتھ ڈیلیز آئے، آپ کے بجلی کے نرخوں میں اضافہ تھا،
गैस के निर्कों में इजाफा था तो ये नहीं हो पाया। जब हालात हद से ज्यादा खराब हो गए तो मैं फिर से ये कहूंगा कि हमारी वो हुकूमत वापस आई फिर लाइन पर जनवरी के एंड के बाद से और तेजी से इम्प्लीमेंट किया। मगर देखिए बात यह है कि पिछले 1 साल 1.5 साल का एक्सपीरियंस IMF का जो है वो कुछ हद तक नामुनासिब रहा है। पाकिस्तान जो है अपने कमिटमेंट्स को सीरियसली एडहियर नहीं करता है और इसकी वजह से क्रेडिबिलिटी इशू बहुत सख्त पैदा हो गया है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू खड़ा हुआ है कि जो बजट अगले 9-10 दिन में आने वाला है वो किस तरह का बजट होगा। अग्रीमेंट तो ये है कि एक मुनासिब होगा बजट, मगर अब देखिए क्या होता है। इसलिए IMF ने अपने अग्रीमेंट को रोका हुआ है। वो ये देखना चाहते हैं कि बजट किस तरीके का लाया जाएगा, इलेक्शन ईयर बजट या एक सेंसिबल रैशनल किस्म का बजट।